الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگان دین، ذمہ داران جامعہ مظہر العلوم بنارس، شہر بنارس کی معزز شخصیات، عزیز طلباء اور جملہ حاضرین، آپ حضرات تقریباً 2 گھنٹے سے قرآن کریم کے خاتمہ اور فاتحہ کی سماعت کر رہے تھے، اور اس کے بعد صحیح بخاری کے آخری باب اور آخری حدیث کو آپ نے سنا۔ اتنی دیر تک کسی بھی کتاب کی چند مخصوص آیات کو بار بار سننا، یہ خود قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کی اور اس کی عظمت کی اور اس کی شرافت کی دلیل ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو آپ کسی مجمع کے سامنے چند بار سے زیادہ اگر پڑھیں گے تو مجمع کے تحمل سے اس کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ قرآن کریم اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن کریم آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح آج سے 1450 سال پہلے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں بھی حدیث شریف میں ہے کہ وہ جنت سے اترا ہوا پتھر ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن وہ حجر اسود بھی اپنی اصلی ہیئت پر باقی نہیں ہے، بلکہ سودت ہو خطایا بنی آدم کے گناہوں نے اس کا رنگ بدل دیا، اس کو کالا کر دیا۔ جب وہ نازل ہوا تھا تو خالص سفید تھا، لیکن قرآن کریم جس کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے قرآن کریم جو لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اللہ جل جلالہ نے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، من وعن بجن سے ہی اسی طرح محفوظ ہے، تر و تازہ ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس میں تبدیلی کا ہونا ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے۔ تاکید کے لیے 3 وسائل استعمال کیے ہیں۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس نصیحت نامے کو نازل کیا ہے، اور بلا شبہ ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔
تو حرف ان کے ذریعے بھی تاکید کا فائدہ ہوا، لام کے ذریعے بھی تاکید کا فائدہ حاصل ہوا، اور جملہ اسمیہ کا استعمال بھی تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی تقریر اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ حضرات بہت دیر سے یہاں سن رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کیا چیز ہے؟ قرآن کریم اللہ کی کون سی بڑی نعمت ہے جو اس نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے، اور پوری انسانیت کو عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تم سے اگلوں کے عجیب و غریب واقعات ہیں، وفیہ خبر ما بعدکم، تمہارے بعد والوں کی بھی اس میں خبر ہے، وفیہ فصل ما بینکم، تمہارے درمیانی جھگڑوں کا یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، هو الفصل لیس بالہزل، یہ دو ٹوک بات ہے، اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس شخص نے از راہ تجبر و تکبر قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، نظر انداز کیا، اللہ تعالیٰ اس کی کمر توڑ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور اگر کسی نے ہدایت طلب کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ لمبی حدیث ہے، آگے آپ نے ارشاد فرمایا، لا تزیغ بہ الاہواء ولا تلتبس بہ الالسنہ ولا یخلق علی کثرت الرد، بار بار دہرانے کے باوجود یہ کہنا نہیں ہوتا، بوسیدہ نہیں ہوتا، اس میں پرانا پن نہیں آتا، ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس سے کبھی شکم سیر نہیں ہوں گے۔ جتنا زیادہ قرآن کریم کی آیات کے سمندر میں غوطہ زنی کرتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ معانی اور اسرار و نکات اور رموز و اشارات کے لعالی اور جواہر نکالتے جائیں گے۔ ولا تنقضی عجائبہ ولا تنتہی غرائبہ، اس کے عجائبات کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ هو الذی لم تنتہی الجن اذ سمعت حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کو پورا تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں، میرا مقصد صرف آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ قرآن کریم کا وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، اس سے آپ تھوڑا اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم کی نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرما دی، اور بالخصوص ہمارے ان عزیز بچوں کو جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا، اللہ نے ان کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہو اتنی ہی زیادہ اس کے شکر کی حاجت ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ یہ نعمت عظیم ترین نعمت ہے تو اس کا شکر بھی عظیم ترین ہوگا۔ اس کی قدردانی اور اس کی شکر گزاری نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جس قرآن کو یاد کیا، اپنے سینے میں اکٹھا کیا، آپ ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے رہیں، اس کو دہراتے رہیں۔ ہمارے سلف کرام کا اور صحابہ کرام کا اور تابعین اعظام کا معمول تو یہ تھا، ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے یا زیادہ تر لوگ وہ تھے جو ہر ہفتے ایک قرآن پڑھتے تھے، قرآن کریم کو ایک ہفتے میں ختم کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل۔ لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تھے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں اور بعد کے بزرگوں میں جو 3 دن میں قرآن کریم کو ختم کرتے تھے، اور آپ تعجب کریں گے ایسے لوگ بھی تھے ایک کثیر تعداد میں
جو قرآن کریم کو روزانہ ختم کرتے تھے، اور ایسے بھی لوگ تھے جو قرآن کریم کو ایک مرتبہ دن میں ختم کرتے تھے اور ایک مرتبہ رات میں ختم کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار میں اس سلسلے میں پوری تفصیل لکھی ہے کہ ہمارے بزرگوں کا معمول کیا تھا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سب کے لیے ضروری ہے، لیکن بالخصوص ہمارے ان حفاظ کو، ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی طرف سے آپ اگر غفلت برتیں گے تو بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سینے سے نکل جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس طرح اونٹ رسیوں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر رسی ڈھیلی چھوڑ دی جائے تو اونٹ بھاگ جاتا ہے اور اس کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن کریم سینوں سے نکل جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد برابر اس کی تلاوت کرتے رہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاء اللہ یہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو آپ کو زیب دیتے ہیں اور آپ کی زینت کو بڑھاتے ہیں، اسی طرح آپ کو اپنے دلوں کو بھی سفید اور صاف و شفاف رکھنا ہوگا، اپنی نگاہوں کو بھی صاف رکھنا ہوگا، اپنے اعضاء و جوارح کو بھی صاف رکھنا ہوگا۔ لا ينبغي لحامل القرآن ان يجهل مع من يجهل، جو حامل قرآن ہے، قرآن کو اپنے سینے میں اکٹھا کرنے والا ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ اس کے لیے جہالت کے کام زیب نہیں دیتے۔ تو قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں، اور یہ حق ہے کہ اس پر عمل کریں، اس لیے کہ حامل قرآن کے اور حافظ قرآن کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں احادیث شریفہ میں، وہ سب عمل کی شرط کے ساتھ مشروط ہیں۔ جو مشہور حدیث ہے اور جو بار بار ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم لو کانت فیکم فما ظنکم بمن عمل بہذا۔ تو یہ جو فضیلت ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بڑھ کر ہوگی، اس میں بھی حدیث کے الفاظ میں شرط ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرے۔ دوسری حدیث جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اگرچہ یہ احادیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن فضائل اعمال میں محدثین نے ان کو قبول کیا ہے۔ حضرت علی کی حدیث ہے من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور قرآن کریم کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال کیا اور اس کے حرام کو حرام کیا، اس پر یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے خاندان کے لوگوں میں سے، گھر والوں میں سے 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرما لے گا کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی۔ ہمارے دوسرے عزیز بچوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے اور اس کی آخری حدیث پڑھی ہے۔ میں بخاری اور اس کے مصنف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند کلمات کہہ کر اختصار کے ساتھ روشنی ڈال کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان ائمہ محدثین میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم حدیث کے لیے پیدا کیا تھا۔ امام بخاری کی ولادت سن 194 ہجری میں ہوئی ہے اور ان کی وفات 256 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا تھا
اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو اوصاف اور خصوصیات سے نوازا تھا۔ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت حافظت دی تھی کہ میں صرف ایک واقعہ بیان کروں گا۔ جب امام بخاری ابھی نوجوان تھے اور پہلی مرتبہ بغداد تشریف لے گئے ہیں، اور بغداد علم حدیث کا اور محدثین کا بہت بڑا مرکز تھا، تو علماء بغداد نے امام بخاری کے امتحان لینے کا منصوبہ بنایا، اور وہ اس طرح کہ ان لوگوں نے 100 حدیثیں منتخب کر لیں اور 10 آدمیوں کو یہ حدیثیں دے دی، ہر ایک آدمی کو 10 حدیثیں، اور ان تمام احادیث کی سند اور متن میں الٹ پلٹ کر دیا، اس متن کو دوسری حدیث کی سند کے ساتھ اور اس حدیث کی سند کو دوسری سند کے متن کے ساتھ ملا کر امام بخاری کے سامنے پیش کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب امام بخاری تشریف لائے اور ان 10 آدمیوں میں سے آواز صاف نہیں ہے، اچھا ان 10 آدمیوں میں سے پہلا آدمی امام بخاری کی طرف متوجہ ہوا اور 10 حدیثوں میں سے پہلی حدیث اس نے پڑھی۔ امام بخاری نے فرمایا کہ لا اعرفہ، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ پھر دوسری حدیث اسی طرح پڑھی، تیسری حدیث پڑھی، 10 حدیثیں سنا دی، اور ہر حدیث کے سننے کے بعد امام بخاری یہی فرماتے تھے کہ لا اعرفہ، میں اس کو نہیں جانتا۔ 10 آدمیوں نے جو 100 حدیثیں منتخب تھیں اور مقلوب الاسانید والمتون تھیں، ان سب کو امام بخاری کے سامنے پڑھا۔ ہر ایک کے بارے میں امام بخاری فرماتے رہے کہ لا عارفہ، میں اس کو نہیں جانتا۔ تو جو اہل علم تھے، اہل فہم تھے، وہ سمجھ گئے کہ امام بخاری نے بیماری پکڑ لی ہے، لیکن جو کم علم والے لوگ تھے ان کو خیال ہوا کہ اس شخص کی شہرت ایسے ہی ہو گئی ہے اور کچھ بھی ان کو معلومات نہیں۔ جب 10 فارغ ہو گئے تو امام بخاری ان میں سے پہلے شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اما حدیثک الاول فذکرت ہکذا وہو علی الصواب ہکذا، تم نے پہلی جو حدیث پڑھی تھی تم نے اس طرح پڑھی تھی، وہ غلط تھی، صحیح اس طرح ہے۔ اس طرح 10 حدیثوں کو جو اس نے غلط طریقے سے پڑھا تھا ویسے بھی پڑھ کر سنایا، اور پھر جو صحیح تھا اس کو بھی بتایا، اور اسی طرح اس کی 10 حدیثوں کو امام بخاری نے پیش فرمایا، اور باقی لوگوں کی حدیثوں کو، یعنی کل جو 100 حدیثیں تھیں، ہر ایک حدیث کو پڑھنے والے نے جس طرح غلط طریقے پر پڑھا تھا اس طرح بھی سنایا، اور پھر صحیح کر کے بھی اس کو بتایا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے غلطی پکڑ لی اور احادیث کو صحیح طور پر سنا دیا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ وہ حافظ حدیث تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ سننے میں ان لوگوں نے حدیث کو جس طرح غلط پڑھا تھا اس کو بھی انہوں نے یاد رکھا۔ یہ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک نادر اور فقید المثال قوت حافظہ عطا فرمائی تھی اس کا ایک نمونہ ہے، اور جس طرح اللہ نے امام بخاری کو قوت حافظہ عطا فرمائی تھی، فہم و ذکاوت سے نوازا تھا، اسی طرح امام بخاری کو ورع و تقوی کے بلند ترین مقام سے سرفراز فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغتب تو مذ علمت ان الغیبت حرام، جب سے مجھے علم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ ایک روایت میں ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غیبت کے بارے میں مجھ سے کوئی محاسبہ نہیں فرمائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے علمی وقار
ان کا علمی وقار ان کو کتنا عزیز تھا، اور ان کا جو علم حدیث تھا اس کے سامنے متاع دنیا کس طرح ہیج تھی، اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریائی سفر پر تھے، کشتی پر یا بحری جہاز پر سوار تھے، جہاز میں اور بہت سارے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے امام بخاری سے بہت زیادہ تعلق قائم کر لیا، بے تکلف ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے بے تکلف ہو گئے، اور پھر اس سے کوئی راز نہیں رہا، اس کو یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس 1000 دینار ہیں۔ دینار جو ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا، جس کو اشرفی کہتے ہیں۔ اس شخص کو جب معلوم ہو گیا کہ امام بخاری کے پاس 1000 دینار موجود ہیں، جو ایک بہت بڑی رقم تھی، تو اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح امام بخاری کے اس مال پر قبضہ کیا جائے۔ ایک دن جب لوگ صبح اٹھے تو اچانک اس نے شور مچا دیا کہ میرے پاس 1000 دینار تھے، وہ چوری ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں نے کہا کہ تمام کشتی والوں کی تلاشی لی جائے، سب کی تلاشی لی گئی، امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی، مگر 1000 دینار کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بعد میں لوگوں نے اس کو بہت ڈانٹا پھٹکارا۔ بعد میں اس شخص نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تنہائی میں سوال کیا کہ حضرت آپ کے پاس تو 1000 دینار موجود تھے، پھر وہ برآمد کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تم نے مجھ پر یہ الزام لگایا اور میں نے دیکھا کہ جب سب کی تلاشی ہوگی اور میرے پاس سے 1000 دینار برآمد ہوں گے، تو حالانکہ تمہارا یہ الزام غلط ہوگا، جھوٹ ہوگا، بہتان ہوگا، مگر لوگوں کے دلوں میں میرے بارے میں شبہہ تو پیدا ہو جائے گا۔ پھر میری ثقافت اور عدالت، جس پر قبول احادیث کا دار و مدار ہے اور جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے حدیثوں کو روایت کرتے ہیں، لوگوں کا وہ پورا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اس کے سامنے 1000 دینار کی میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی گزاری، اور ان کے انہی اوصاف کی بنا پر اللہ جل شانہ نے ان کی کتاب کو، صحیح بخاری کو، جس کا پورا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ ہے، اللہ نے اس کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ حدیث شریف کی ہی فن میں لکھی گئی کتابوں میں ایسی مقبولیت اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوئی۔ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غسل فرمایا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا ہے، اور حدیث کی صحت اور اس کے درجے پر پوری طرح مطمئن ہونے کے باوجود اس حدیث کو کتاب میں درج کیا ہے۔ اسی طرح تراجم ابواب میں سے ہر ترجمہ کے لیے امام بخاری نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت اسلامیہ کا اور تمام علماء اسلام کا امام بخاری کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، تقریباً اتفاق ہے، اجماع ہے۔ بعض لوگوں نے صحیح مسلم کو امام بخاری کی کتاب کے مقابلے میں ترجیح دی ہے، مگر تحقیقی بات یہ ہے کہ ان کی مراد صحت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ احادیث کی حسن ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ اب یہاں ہم امام بخاری کی کتاب کی ایک بہت اہم بات پر بھی غور کرتے ہوئے چلیں کہ امام بخاری نے جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس حدیث جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے جتنے بھی اعمال ہیں، اختیاری اعمال،
ان سب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر نیت اس کی درست ہوگی، صحیح ہوگی، تو اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اور کتنا ہی اچھا عمل آدمی کرے، اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو اس کا عمل اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتا۔ حدیث میں ایک مثال بیان فرمائی کہ ہجرت یعنی اپنے گھر بار کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اور ایک وطن کو چھوڑ کر دوسری اجنبی جگہ میں چلے جانا، گھر بار کو، خاندان کو، مال و جائیداد کو، سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا، یہی ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت جیسا عظیم عمل بھی اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا، اور اگر دنیا کے لیے یہ عمل کیا جائے گا، کسی دنیاوی غرض کے حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا، تو یہ عمل بھی اللہ جل شانہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو پہلی ہی حدیث سے امام بخاری نے تمام لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ اپنے ہر عمل میں اپنی نیت کو خالص کر لو اور درست کر لو، اور بالخصوص علوم دینیہ کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد دنیا ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ حدیث میں حضور کا ارشاد ہے، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ یعنی ریحها، کہ اگر کسی شخص نے دینی علوم میں سے کسی علوم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست کر لینے کی ضرورت ہے۔ اور جو آخری حدیث امام بخاری نے ذکر فرمائی ہے، اس میں امام بخاری نے اس حدیث کے ذریعے اور اس باب کے ذریعے ہم کو متنبہ کیا ہے ہمارے خاتمے کی طرف، ہمارے آخری انجام کی طرف، کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی بھی مہلت عطا فرما دے، جتنی زندگی بھی عطا فرما دے، لیکن بالآخر خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور دنیا میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں یا ہمارے جو اقوال ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ختم نہیں ہو رہی ہے، سب ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سب محفوظ ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتے ان کو لکھ رہے ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل بھی انہوں نے کیا تھا اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب میں اس آیت کریمہ کو ذکر فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ کسی شخص کا عمل نیکی یا برائی رائی کے دانے کے برابر ہوگی تو ہم اس کو اس کے سامنے لا کر حاضر کر دیں گے، اور قیامت کے دن انسان کے تمام اعمال اور اقوال کا وزن کیا جائے گا، میزان عدل قائم کی جائے گی، اور یہ حقیقت میں میزان ہوگی، لہو لسان و کفتان، جس طرح میزان ہوتی ہے اسی طرح حقیقت میں وہ میزان ہوگی، مگر اس میزان کی عظمت کو اور وہ کتنی بڑی میزان ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو اللہ جل شانہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو بندوں کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اس طرح کہ ایک پلڑے میں اس کی نیکیوں کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو رکھا جائے گا۔ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا فاولئک ھم المفلحون، تو یہ کامیاب ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ برائی کا پلڑا جھک گیا، بھاری ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ تو امام بخاری نے ہمارے خاتمے کی طرف متوجہ فرمایا، ہم کو یوم حساب کی طرف ہم کو متوجہ فرمایا، اور جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس میں امام بخاری نے کثرت کے ساتھ اللہ جل شانہ کے ذکر کی ترغیب دی ہے، تسبیح اور تحمید کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں، دو کلام ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں،
ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اور وہ دونوں کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو امام بخاری نے متوجہ فرما دیا کہ اپنے انجام کا خیال کرو، اپنی آخرت کی بھی فکر کرو، اور کثرت کے ساتھ اللہ جل شانہ کی تسبیح اور تحمید کو بیان کرتے رہو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ لیکن میرے عزیز بچوں، بخاری کے ایک شارح ہیں حافظ ابن بطال، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ دنیا بھر کے گناہ کرتا رہے، غیبت کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، حرام کھاتا رہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے، اور یہ سمجھے کہ میں تسبیح پڑھتا جاؤں گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت سے ذکر کرتا جاؤں گا، تو ان لوگوں کے دائرے میں داخل ہو جاؤں گا جن کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ فضیلت اور یہ شرف اس شخص کو حاصل ہوگا جو گناہوں سے پرہیز کرے گا، گناہوں پر اصرار نہیں کرے گا۔ گناہوں کا صادر ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، آدم کے سب بیٹے اور بیٹیاں خطا کار ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، مگر ان گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کریں۔ تو اصرار علی الذنوب، گناہوں پر اصرار کرنا یہ خطرناک چیز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جو آخر میں لائے ہیں اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ تسبیح اور تحمید کے بارے میں قرآن میں ہے کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ جنتیوں کی زبان پر جو دعا ہوگی، جو پکار ہوگی، وہ یہی ہوگی سبحانک اللہم، اور آخر میں ان کی زبان پر جو ہوگا وہ اللہ کی حمد و ثنا ہوگی۔ اور اس سلسلے میں امام بخاری نے اس حدیث کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے جس کو محدثین حدیثۃ کفارۃ المجلس کہتے ہیں، کفارۃ المجلس کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو محدثین نے روایت کیا ہے، امام ترمذی وغیرہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغطہ فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الا غفر له ما کان فی مجلسہ ذلک، کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس مجلس میں اس کی زبان سے نامناسب باتیں سرزد ہو گئیں، اور مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس نے یہ کلمات پڑھ لیے، یہ دعا پڑھ لی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان عزیز بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور خوش آوازی کے ساتھ پڑھا، اور ہمارے ان بچوں کو بھی جنہوں نے ختم بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قرآن و حدیث کی برکات سے نوازے، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔